بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی حکیم خواجہ محمد صہیب الرحمن روحانی علاج گاہ اینڈ ہجامہ سینٹر سے آپ کی خدمت اقدسہ میں ایک بہت ہی انمول نسخہ، ایک وظیفہ اور ایک واقعہ پیش کرنے لگا ہوں۔ امید ہے میری پہلے والی ویڈیوز بھی آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ تمام بہن بھائیوں کو ہمارے اس چینل، اس پیج کے اندر خوش آمدید۔ طب کی دنیا کا بے تاج بادشاہ اور حکمت میں نایاب گوہر، ابو طبیب کے نام سے جس کو جانا جاتا ہے، طب کی دنیا میں ایک ایسا لازوال اور نعمتوں کا آشکار کرنے والا کہ جس کے بعد کوئی اس کا ثانی نہیں آیا۔ اللہ نے ان کو فہم و فراست بہت زیادہ دی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ میں ایک شفا بدیعت رکھی تھی، اور ان کا ذہن اس تسلسل کے ساتھ چلتا تھا کہ جہاں تک ہر آدمی، ہر طبیب کی رسائی نہیں ہو پاتی۔ ان کا واقعہ سنانے سے پہلے اور ان کا ایک مرض سے متعلق وہ بتانے سے پہلے، نسخہ بتانے سے پہلے، میں تمام دوستوں سے یہ التماس کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ حکیم بو علی سینا میری مراد ہیں جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اور ان کے تجربات کی روشنی میں آج آپ کو ایک بہت ہی قیمتی نسخہ دوں گا، اور ایسا نسخہ آسان ترین، اور ایسا ہوگا کہ آپ نے اس مرض سے منسلک ہزاروں دوائیں بھی کھا لیں، آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا میرے اس نسخے سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ ہر مسئلے کے حل کے لیے ہے، معدے کی جملہ بیماریوں کے لیے اکثر عام ہے، اور بے ضرر سا عام سا نسخہ ہے۔ اس کے لیے آپ کو نہ تو کوئی دوائی بنانی پڑے گی، نہ کوئی ایسی۔ بہرحال ان کے بارے میں پہلے ایک واقعہ بتا دوں تاکہ ان کی اہمیت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے اور ہم سمجھ سکیں کہ وہ کس درجے تک پہنچے، سوچ سکتے تھے اور پہنچ جاتے تھے، اور اس کا نتیجہ اور رزلٹ کیسے اخذ کرتے تھے۔ ان کے زمانے میں وقت کا جاگیردار تھا، وہ کہیں سفر پہ جا رہا تھا، اس کی بیٹی نوجوان اس کے ساتھ ہی سفر پہ۔ اچانک گھوڑے کو ٹھوکر لگی جس سے اس جاگیردار کی بیٹی نیچے گری، جس سے اس کے کولے کا ہڈی کی ہے نا، اس کا جوڑ نکل گیا، کولے کی ہڈی کا جوڑ نکل گیا۔ اب وہ اس دور میں مسلمان بھی تو بڑے غیرت مند ہوا کرتے تھے۔ اس بچی نے یہ کہا کہ اگر کوئی خاتون طبیب ہے تو اس کو بلائیں، وہ میری یہ ہڈی جوڑ دے یا اس کو اپنی جگہ پر بٹھا دے۔ کسی مرد حکیم کے پاس میں کبھی بھی نہیں جاؤں گی اور نہ اسے اپنا علاج کراؤں گی۔ اس حالت میں موت آ جائے لیکن میں نے علاج نہیں کرانا۔ باپ نے بہت سمجھایا کہ بیٹا، حکیم باپ کی طرح ہوتا ہے، وہ علاج کر رہا ہے، اس نے کون سا آپ کو کس نظریے سے دیکھنا ہے۔ اس نے بس ایک ہی ضد پکڑی تھی کہ اگر کوئی خاتون ہے تو بلا لے، میرا علاج کر دے، یا بغیر چھوئے میرا علاج کر سکتا ہے تو کر لے، نہیں تو میں نے نہیں کرانا۔ وہ آدمی بڑا پریشان تھا۔ تقریباً 1 ماہ اسی کنڈیشن میں گزر گیا۔ اس کی بیٹی دن بدن کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اب ظاہر بات ہے تکلیف کی شدت بڑھ رہی تھی، سوزش ہو رہی تھی، اور اس کے علاوہ کھانا پینا بھی ترک کر دیا تھا۔ وہ آدمی بڑا پریشان تھا۔ تو وہاں سے کوئی آدمی، ان کا کوئی رشتہ دار تھا جو کسی دور کے توسط سے ان کے گھر ملنے کے لیے آیا، تو اس بندہ کو پریشان دیکھا اور اس سے وجہ پوچھی، تو اس نے وجہ بتا دی کہ میری بیٹی جو ہے گھوڑے سے گر گئی ہے، اس کی کولے کی ہڈی نکل چکی ہے اپنی جگہ سے۔ اب میں بڑا پریشان ہوں، وہ کسی حکیم کو دکھانے کے لیے تیار نہیں ہوتی، میں بڑا پریشان ہوں۔ تو اس آدمی نے نشاندہی کی کہ وہاں شہر سے باہر آپ چلے جائیں، وہاں حکیم بو علی سینا ہے، بڑے تجربہ کار اور اچھے اور حاذق طبیب ہیں اور بڑے سمجھدار انسان ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، وہ آپ کا بیٹی کا علاج انشاءاللہ بغیر ہاتھ لگائے بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ چلا گیا حکیم بو علی سینا کے پاس اور اپنا مسئلہ جا کے حکیم صاحب کو بتا دیا۔ حکیم صاحب نے کہا کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی بیٹی کا علاج بغیر ہاتھ لگائے کروں گا، لیکن اس کے لیے میں ایک گائے لوں گا۔
دیکھیں جو سب سے اچھی نسل کی گائے ہو اور سب سے صحت مند گائے ہو پورے شہر میں، آپ نے وہ مجھے لا کے دینی، تب میں آپ کا یہ بیٹی کا علاج کروں گا، ورنہ نہیں۔ وہ آدمی جاگیردار تھا، اس کے لیے کیا ٹینشن تھی۔ اس نے ایک بہت بھاری قیمت میں پورے شہر کی سب سے اچھی گائے خریدی اور حکیم صاحب کے پاس لے گیا، اور حکیم صاحب نے اس کو کہا کہ 2 دن کے بعد اپنی بیٹی کو یہاں لے کے آ جانا، میں اس کا علاج کر دوں گا، اور اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ 2 دن یہ جو گائے ہے اس کو نہ تو آپ نے کچھ کھانا دینا ہے، نہ پانی پینے کے لیے دینا ہے، 2 دن اس کو بھوکا پیاسا رکھنا ہے۔ شاگرد بڑے حیران ہوئے کہ اتنی صحت مند گائے ہے اور اتنا کھانا کھاتی ہے، روز کی بنیاد پہ چارہ کھاتی ہے، اب اگر اس کو 2 دن بھوکا پیاسا رکھا ہے، پتہ نہیں زندہ بھی رہے گی یا مر جائے گی۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے، لیکن استاد کا حکم تھا، انہوں نے خیانت نہیں کی، گائے کو بالکل 2 دن بالکل بھوکا اور پیاسا انہوں نے رکھا۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ 2 دن کے بعد وہ آدمی اپنی بیٹی کو لے آیا، اور اپنے شاگردوں کو حکیم صاحب نے نکال دیا، اپنی بیٹیوں کو بلا لیا، اور بیٹیوں سے کہا کہ اس مریضہ کو اٹھا کر اس گائے کے اوپر بٹھاؤ۔ انہوں نے گائے کے اوپر بٹھا دیا۔ اب انہوں نے کہا ایسا کرو کہ ایک رسی بڑی سی لے آؤ، اور اس کے ایک دائیں پاؤں میں ایک بائیں پاؤں میں گائے کے پیٹ کے اوپر لپیٹ کر اچھے طریقے سے باندھ دو، حتیٰ کہ گائے جتنا بھاگے یا جو کچھ بھی کرے تو یہ عورت گرے نہ اور اپنی جگہ سے ہی لینا، اس انداز سے باندھو۔ طریقہ بتا دیا، انہوں نے گائے کو باندھ دیا، گائے کے اوپر اس لڑکی کو بٹھا کر اچھے طریقے سے باندھ دیا۔ اب بیٹیوں سے حکیم صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اب اس کے سامنے، گائے کے سامنے چارہ کھلائیں، تازہ گھاس کس کو کھلائیں۔ اب انہوں نے گائے کو تازہ گھاس کھلانا شروع کر دیا۔ اچانک ہی حکیم صاحب نے کہا کہ بس اتنا کھانا بہت ہے اس کے لیے، اب یہ گھاس اٹھا لو اس کے سامنے سے۔ اب گھاس جیسے ہی اٹھایا، گائے نے کچھ کھا لیا تھا، پیٹ میں کچھ چلا گیا تھا۔ اب حکیم صاحب نے کیا کیا کہ ایک بالٹی پانی منگوائی، اس میں بہت سارا نمک ڈال کے مکس کر کے کہا گائے کو اب یہ پانی پلاؤ۔ اب تازہ گھاس کھانے کے بعد جب نمک والا پانی پیا تو یہ ایک صفت ہے، یہ میں آپ کو اس کے اندر بھی ایک نسخہ بتا دوں کہ آپ نے پالک اور ایسی چیزیں کھانے کے فوراً بعد اگر پانی ملا، نمک والا پانی مل لیا، بعض لوگ لیمن سوڈا کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، وہ پی لیتے ہیں، تو اس سے شدید ترین گیس پیدا ہوتی ہے جو انسانی صحت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ اگر یہ بر وقت خارج نہ ہو تو اس سے بعض دفعہ دل کے اٹیک بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دل کی شریانیں بھی بند ہو سکتی ہیں اگر خارج نہ ہوئی تو وہ ایک الگ چیز ہے کہ اس کو خارج کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ بہرحال حکیم صاحب نے اس گائے کو وہ نمک والا پانی پلا دیا۔ اب جب گائے نے وہ پانی ملا پیا اور ادھر سے تازی سبزی، تازہ چارہ کھایا ہوا تھا، گھاس کھایا ہوا تھا، تو گائے کے پیٹ کے اندر گیس بننا شروع ہو گئی، اور گائے پھر پھولنا شروع ہو گئی۔ گائے جیسے پھولتی گئی، ادھر سے لڑکی کی بدھی ہوئی تھی سخت طریقے سے، تو اس کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں، حتیٰ کہ گائے اتنی پھول گئی کہ اچانک کٹاک کی آواز آئی اور وہ ہڈی کا جوڑ اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گیا۔ تو یہ اتنے قابل حکیم تھے۔ آج بھی حکیم اگر اچھا مل جائے تو آپ کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ حکیم آپ سے 2 نمبریاں اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ ان کے حقوق سے طرح ادا نہیں کرتے، پیسے ان کو کم دیتے ہیں، اس وجہ سے۔ میرے پاس بھی بہت سارے مریض ہوتے ہیں، بہت سارے مریضوں کو میں بالکل اٹھا دیا کرتا ہوں کہ آپ کا علاج میرے پاس ہے ہی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ میں ان کا مزاج دیکھ چکا ہوتا ہوں کہ انہوں نے 1-2 دن دوائی کھانی ہوتی ہے، اس کے بعد انہوں نے دوائی نہیں کھانی ہوتی، تو میں علاج نہیں کرتا، میں بھگا دیتا ہوں۔ اور بہت سارے مریض میرے پاس آتے ہوتے ہیں، پیسے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن میں پھر بھی ان کو بھگا دیا کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے ہوتا ہے کہ ان کو میں نے اگر اس چیز سے روکا تو یہ عمل نہیں کریں گے۔ تو بہرحال اچھا حکیم جو ہوتا ہے نا، وہ علاج اچھا کرتا ہے اور اچھے ہی پیسے لیتا ہے۔ آپ سستے کے چکر میں اپنی زندگی اور اپنی صحت ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں خراب کرنا چاہ رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کے پاس کیا ہوتا ہے، انہوں نے میڈیکل کی جو میڈیسن آپ کی لکھنی ہے، اس کمپنی سے بھی ان کے شیئر آ رہے ہیں۔ اگر ڈاکٹروں کو کسی چیز کی آپ کا ٹیسٹ وغیرہ کی ضرورت ہے تو ٹیسٹ والا جس لیبارٹری میں آپ کو بھیجیں گے وہاں سے بھی کمیشن آئے گا۔ اور اس کے علاوہ ان کے ٹور الگ ہوتے ہیں، ادھر فلاں ملک کا ٹور لگا دیا جی، گاڑی مل گئی، کمپنی والوں نے دے دی کہ آپ نے ہماری میڈیسن بھیجی۔ ان کا صحت سے اور انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ماں سوا آپ کے میرے خیال میں 80 میں سے 100 میں سے 30% ڈاکٹر ایسے ہوں گے جو اللہ کا خوف جن کے دلوں میں ہوگا،
اور جو اچھے طریقے سے مریض کو گائیڈ کریں گے، ان کے دلوں میں انسانیت اور خوف خدا غالب ہوتا ہے، لیکن اکثر تقاضا یہی چل رہا ہے وقت اور حالات کا۔ بہرحال یہ بات ایک الگ ہے۔ اب میں آتا ہوں اس نسخے کی طرف جو حکیم بو علی سینا نے ہر مریض کے لیے بہترین قرار دیا ہے، ہر مزاج کا بندہ اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، اور ہر مزاج کے بندے کے لیے وہ بہترین اور اکثیر اعظم نسخہ ہے۔ اگر کسی آدمی کے معدے کے اندر بہت زیادہ تیزابیت ہو اور معدہ جلنا شروع ہو گیا ہو اور کچھ بھی کھاتا ہو تو سینے تک جلن محسوس کرتا ہو، تبخیر ہو، گیس وغیرہ ہو، اور معدہ ٹھنڈا نہ ہوتا ہو، سونا بھی کھا رہا ہے تو اس کو لگ نہیں رہا، تو ایسے مریضوں کے لیے ایک نسخہ ہے۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ آپ نے صبح صبح نہار منہ آدھا کلو تازہ دودھ لینا ہے، اس کے اندر آدھا گلاس آپ نے پانی ڈال لینا ہے۔ اب اس کے اندر 3 چمچ آپ نے ارک گلاب کے ڈالنے ہیں، 2 چمچ اسبگول کا چھلکا ڈالنا ہے، اور فوراً مکس کر کے فوراً پی لینا ہے۔ اسبگول کے چھلکے کو پھولنے نہیں دینا۔ پانی میں ڈالنے کے بعد اسبگول کا چھلکا پھول جاتا ہے، اگر یہ پھول جائے تو شدید قبض کی صورت ہو جائے گی، تو یہ نہیں ہونے دینا بلکہ فوراً پی لینا ہے۔ چند دن آپ مستقل مزاجی سے استعمال کریں، معدے کی جتنی بھی شدید ترین گرمی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اب آتے ہیں ایک وظیفے کی طرف کہ علاج سنت ہے، روحانی علاج بھی ہونا چاہیے۔ جسمانی کے لیے میں نے نسخہ بتا دیا آپ کو، اب روحانی علاج کی طرف آتے ہیں کہ اگر کسی ایسے مرض کا آپ شکار ہیں جسے وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ لا علاج ہو گیا ہے، اب اس کے لیے آپ نے مختلف قسم کی میڈیسن اور دوائیاں بھی کھا لی ہیں، اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 11 مرتبہ سورۃ علم نشرح لک، اور 11 مرتبہ ہی سورۃ الاخلاص، اور 11 مرتبہ قرآن مجید مقدسہ کی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ صبح شام پڑھ کے پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر صبح شام پڑھ کے پانی میں دم کر کے پئیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جیسی بھی بیماری ہوگی اللہ پاک آپ کو اس سے شفا عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور دنیا جہاں کی خوشیاں خیر و عافیت سے عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔